اہم چیز یعنی انسان کیا ہے، کائنات کے اکثر انواع کے ساتھ انسان کی گہرا تعلق ہے۔ یہ گہرا تعلق کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، انسان لامحدود اشیاء کا ضرورت مند بھی ہوتی ہے اور لامحدود عجز بھی، فقر بھی اس کے پاس کیا ہے، موجود ہے۔ اور اس کی وجہ سے انسان کیا چاہتے ہیں، جس طرح ایک چھوٹا باغ کی محبت کرتے ہیں، جس طرح آپ کہا، اسی طرح جنت کا بھی اپنا باغ جیسے کیا کرتی ہے، محبت کرتی ہے انسان کی خصوصیت۔ جس طرح انسان ایک دوستوں کے دیکھنے کی دیدار کی مشتاق ہو جاتی ہے، اشتیاق رکھتی ہے، اسی طرح وہی انسان جو جتنا اس کے ماں باپ، والدہ، دوست، اس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں جیسا، ان جیسا دوستوں کی دیکھنا کی بھی اشتیاق رکھتی ہے۔ جس طرح کیا کہتے ہیں، جس طرح انسان ایک اس کمرہ کے دروازہ کھول کر کے دوسرا سائٹ میں جانا کی خواہش رکھتی ہے، اسی طرح انسان ایسے بھی چاہتی ہے کہ اس فانی دنیا کے دروازہ سے گزر کر کے ابدی باقی عالموں کے دروازہ بھی کھول جائے اس کے لیے۔ انسان ایسے ہے، لیکن انسان کی خود اپنا ذات پر دیکھے گا لامحدود عجزی ہے، انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے اس کے کرنا کی۔ دوستوں کے دیکھنا چاہیے لیکن اس کے حاصل یعنی ان کے پاس جانا یا ان کی اپنا پاس لینے کی طاقت نہیں ہے۔ جنت چاہتی ہے لیکن خود اپنا وہاں جانا کی خود طاقت نہیں ہے۔ اتنا نعمتوں کے محتاج ہے اس دنیا میں بھی، وہ نعمت کے حاصل کرنا کی انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنے انسان کے دشمن موجود ہیں، اس دشمن کے مقابلہ کرنا کی انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ایسے بھی خصوصیت اللہ تعالیٰ رکھے کہ ذرے سے لے کر سورج تک ترقی اور تنزل کی مرتبہ انسان کے لیے کھولا ہے۔ انسان یعنی فرشتے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، جانور سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ انسان کی ترقی اور تنزلات کے مراتب لامحدود ہے۔ اسی طرح ایک انسان خود عاجز ہے، فقیر ہے، لیکن اس کی چاہت بہت زیادہ ہے، اس کی دشمن بہت زیادہ ہے۔ ایسے انسان کی خالق کسی طرح ہونا چاہیے، یعنی ایسے ایک رب، ایسے ایک خالق، ایسے ایک معبود ہونا چاہیے۔ انسان ایسے ایک ذات کے لیے عبادت کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے کہ اس کے لیے جنت پیدا کرنا ایک بہار پیدا کرنا جیسے آسان ہو، ایک بہار پیدا کرنا، ایک پھول پیدا کرنا جیسا آسان ہو۔ ایسے ایک خالق کا محتاج ہے، اس کا عبادت کرنا چاہیے کہ وہ جتنا اس کے جو پسندیدہ محبت کرنے والا دوستوں کے دیکھنا چاہیے، اس کی پورا سے پورا جس طرح پہلے سے خلق کیا ہے اسے دوبارہ زندہ کرنا کی قدرت اور طاقت رکھنے والا ہو۔ اور اسی طرح جس طرح ایسے ایک ذات کا محتاج ہے، عبادت کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے کہ اس کے لیے اس دنیا کی دروازہ بند کر کے قبر کے دروازہ کے ذریعے آخرت کے ابدی عالم کے اس کے لیے کھولنے والا کی ایک قدرت رکھنا چاہیے۔ اگر ایسے نہیں ہے، وہ الہ اس انسان کی عبودیت کے لائق نہیں ہو سکتا، یعنی عبادت کے لائق، جو تعالیٰ مانگنا کے لائق وہی الہ ہو سکتا ہے، وہی رب ہو سکتا ہے۔ یہ پورا جو انسان کی ضرورتی ہے اس کے آسانی سے کر سکے۔ جس طرح انسان یہ دروازہ آسانی سے کھول کر باہر جاتی ہے، ایسا ایک رب ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بند کر آخرت کے دروازہ کھولنا اس کے لیے اتنا آسان ہو۔ اسی ایک ذات انسان کے خالق معبود ہو سکتا ہے اور انسان کی ضرورت پورا کر سکتا ہے اور انسان کی پریشانی اور خوف دور کر سکتا ہے۔ یعنی ایسے ایک ذات ہونا چاہیے، اور ایسے ایک ذات صرف انسان کی پرستش کا لائق ہے، انسان کو عبودیت کا لائق ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔